جی السلام علیکم۔ محمد عقیل ولاگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عقیل۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی ضمانتی حفاظت کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت جو ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے معاملے میں جو ہے حکومت وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، مطلب کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایک جو دڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، مطلب وہ عمران خان کی گرفتاری کے حق میں ہے۔ دوسرا دڑا کہتا ہے کہ نہیں جی، اس سے حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے، مطلب عمران خان کی حفاظت کے لیے جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچ جاتے ہیں تو تصادم کا خطرہ رہتا ہے، اور سانحہ ہمارا ٹاؤن جیسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے، تو وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ کچھ رہنما گرفتاریوں کے حق میں ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ انتقامی کارروائی جو ہے قرار دی جا سکتی ہے، یا اس کو انتقامی کارروائی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بہرحال حکومت ہے پی ڈی ایم کی، تو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں، اور اچھے کاموں کو ہے سراہنا چاہیے۔ مثلا ان کے اچھے کام یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ سب پارٹیوں کو، سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ مطلب اگر کوئی اتحادی جماعت کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے تو ان کے ایک دو بندوں کو جو ہے وزیر باتدبیر جو ہے ان کے فوج ظفر موج میں شامل کر لیا جاتا ہے، یا اگر وزیروں کی فوج ختم ہو جائے تو پھر معاونین کا درجہ دے دیا جاتا ہے، یا مشیر لگا دیا جاتا ہے۔ تو سب کو ساتھ لے کر یہ پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے۔ دوسرا جو انتقامی کارروائی عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں شروع کی تھی، کبھی نیب کے ذریعے، کبھی ایف آئی اے کے ذریعے، کبھی کسی، تو وہ انہوں نے حکومت میں آ کر اپنے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہے وہ ختم کر دی ہے، مطلب نیب کیسز اپنے اوپر ختم کرا لیے ہیں۔ ان کے جو نام تھے وہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں وہ انہوں نے نکال دیے ہیں۔ اچھے کام بھی کیے ہیں، مثلا پوری دنیا گھوم کر آ گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر خارجہ صاحب تو ملک میں ہوتے ہی نہیں ہے، اب خیر سے وہ جو ہے پھر سے نکلنے والے ہیں یورپ کے دورے پر۔ پہلے مرحلے میں وہ جائیں گے جرمنی، پھر ایک دوسرے جو ایک ملک ہے ان کے وزیر خارجہ نے ان کو دعوت دی ہے کہ جناب آ جائے، تو یہ بھی بس دعوت کے ہی منتظر تھے، اور وہاں بھی یہ ضرور جائیں گے۔ پھر ہنگری کا بھی یہ دورہ کریں گے، تو تین جو یورپی ملک ہے وہاں کے یہ سرکاری دورہ کر کے آئیں گے۔ ایک ایسا ملک کا وزیر خارجہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جو ایک ایک ڈالر کے لیے ترس رہا ہے، ایک ڈالر کے لیے ترلے منتیں کر رہا ہے۔ جی ہاں، ان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ تین یورپی ممالک کا دورہ کریں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بہترین خارجہ پالیسی، تو بہترین خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں، یہ کس چڑیا کا نام ہے، یہ تو ان کو ہی بہتر معلوم ہوگا، لیکن اس سے فائدہ پاکستان کو کیا ہوگا یہ بھی اللہ کو ہی معلوم ہے، اور ان کو ہی معلوم ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو۔ بہرحال ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی ترکی کے صدر کے منع کرنے کے باوجود بھی چلے گئے ہیں کہ جنہیں اظہار یکجہتی جو ہے کرنا چاہیے، اور غم بانٹنا چاہیے، اظہار افسوس کرنا چاہیے، تو وہ بھی ترکی چلے گئے ہیں۔ اب یہ اظہار افسوس اور یکجہتی پاکستانی قوم جو کہ جس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے ان کو کتنے میں پڑے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال وہ چلے گئے ہیں۔ خیر، لیکن ہمارے ملک میں بھی ایک سیلاب آیا تھا تو ترکی کے صدر نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے خیر کر دیا۔ یہ چلے، اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس بارے میں۔ اچھی بات ہے، اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، لیکن ان ممالک کو جن کے پاس کم از کم جو ہے ذرا اللہ کے ذخائر 600 700 800 ارب ڈالر سے زیادہ ہو، ان کو کرنا چاہیے، ہمارے جیسے ممالک کو نہیں جو افغانستان سے بھی پیچھے ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء جو ہیں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اب یہ خبریں بھی زیر گردش ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے پاکستانی قوم کو اتنا ریلیف دے دیا، اتنا ریلیف دے دیا کہ جی بس اب وہ تنگ ہو گئے ہیں کہ جی میں اور ریلیف نہیں دے سکتا۔ اب تو بس وہ ایک گانا ہے انڈین ایک مووی کا، لے جا سانس ہی تو باقی ہے، تو اب ہم یہی کہیں گے کہ ٹیکس لگا دے، ٹیکس لگا دے، ایک سانس ہی تو باقی ہے، اس پر بھی آپ ٹیکس لگا دیں۔ ہر چیز تو مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول جو ہے وہ تو بس اب وہ بھی ٹرپل سینچری کرنے لگا ہے۔
خیر جناب، مریم نواز صاحبہ نے اس ساری صورتحال سے خود کو اور اپنی پارٹی کو بری ذمہ کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ انہوں نے آج یوتھ نمائندوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ مہنگائی ہے، یہ جو کچھ ٹیکس لگ رہا ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ کم از کم نون لیگ نہیں ہے، یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی صرف نون لیگ نہیں ہے۔ تو جناب ڈرائیونگ سیٹ پر آپ لوگ بیٹھے ہیں، وزیر اعظم آپ کا ہے، تو پھر آپ لوگ کیسے ذمہ دار نہیں؟ وزیر خزانہ آپ کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ذمہ دار نہیں ہے، یا تو آپ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتی ہے کہ جی اور پارٹیوں کو بھی جو ہے اس میں رگڑا دے، یعنی پیپلز پارٹی کو اور جو ہماری اور اتحادی جماعتیں ہیں، صرف ہم ہی کیوں؟ تو جناب اب آپ وہ ایک شعر ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، تو آپ سامنے کھل کر آ جائے اور کہہ دے کہ جی نہیں پیپلز پارٹی بھی تو ہمارے ساتھ ہے، اتحادی اور جماعتیں بھی تو ہے، تو صرف ہمیں کیوں جو ہے برا بلا کہا جا رہا ہے؟ تو آپ یہ کہ یا تو آپ پھر سے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو آپ کی پارٹی کو آکسیجن مہیا کر سکے، لیکن آپ لوگوں کے پاس اب کوئی بیانیہ، کوئی بیان عوام میں جانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اور سارا فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے۔ ان کے وزیر خارجہ ہے وہ تو بیرون ملک مزے کر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں دنیا میں، اور یہاں ساری بد دعائیں جو ہے وہ نون لیگ کو پڑ رہی ہے۔ خیر نون لیگ کی بات ہو رہی ہے تو نون لیگ نے بھی ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ووٹ آپ کو دینے والا نہیں ہے۔ اگر انفرادی طور پر بھی آپ الیکشن میں حصہ لیں یا اجتماعی طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ تو آپ کے ایک دانشمندانہ فیصلہ اس لحاظ سے ہے کیونکہ ضمنی انتخابات میں بھی آپ کو جو ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عوام نے کیا حشر کیا ہے، تو آپ کا یہ بہت اچھا اور بہت زبردست فیصلہ ہے۔ خیر آتے ہیں نور عالم خان صاحب کی طرف۔ نور عالم خان صاحب جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ہے چیئرمین ہے اور اپوزیشن ہے، لیکن منحرف ہے، پی ٹی آئی کے تھے لیکن پی ٹی آئی سے وہ منحرف ہو چکے ہیں، مطلب وہ جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا، عدم اعتماد میں انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ آج کل جی ان کو عوام کی بہت زیادہ یاد ستا رہی ہے اور وہ بہت زیادہ عوام کے غم میں جو ہے بہت زیادہ مرے جا رہے ہیں، اور اسمبلیوں میں دھواں دار قسم کے تقریریں وہ جو ہے کر رہے ہیں، ایک حشر برپا کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو جناب ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ جی وزیر خزانہ سارا بوجھ غریبوں پر کیوں ڈال رہے ہیں، لیکن آپ بھی جو ہے وفاقی وزیر ہے، وزیر اعظم صاحب نے آپ کو بھی وفاقی وزیر کا درجہ دیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ بھی پروٹوکول جو ہے وہ واپس کر دے اور وفاقی وزیر چھوڑ دے یا استعفیٰ ہی دے دے اسمبلی سے، تو پھر کوئی بات بنے گی، کیونکہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو مہنگائی وغیرہ یا ٹیکسز وغیرہ ہے، تو آپ کا بھی تھوڑا سا حصہ اس میں ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی یہ پاکستان کی عدلیہ کی جو نظام ہے اس کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ یہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے۔ تو جناب وہ ایک شخص تھا جو باہر گیا ہوا تھا بیماری کا بہانہ کر کے، اور پھر وہ واپس آ کر وزیر بھی بن گیا، 3 سال عدالت نے ان کو کہا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ تو وہ کیا تھا، ایک بندہ جو ہے وہ بھی بیمار تھا، باہر گیا ہوا تھا، اور پہلے اس کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ تھی جب پاکستان میں وہ تھا، پھر باہر چلا گیا، تو باہر جو ہے اب اس کی بیماری کا پتہ لگانا ہے، پھر اس کا علاج کرنا ہے، وہ بھی تو باقی تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو ایسے میں یہ باتیں جو ہے آپ لوگوں کو بالکل بھی زیب نہیں دے رہی، یہ ہے اور یہ وہ ہے۔ سب سے پہلے خود کوئی عمل اگر آپ لوگ کر لے تو پھر عوام جو ہے آپ کی باتوں کو پذیرائی دے گی۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔